بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. جنرل صاحب، آپ نے محاذ جنگ پہ حصہ بھی لیا اور آپ نے ظاہر ہے کہ اس میں نقصان بھی اٹھایا اور آگے سے یو لیڈ فرام دا فرنٹ. یہ کتنا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ افواج پاکستان کا اس میں کردار جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد سویلین سپورٹ ساتھ میں ہونا کتنا ضروری ہے؟ اور دوسرا، اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پر بنیادی مسئلہ آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ کیونکہ ایک تو وہاں پر انفلٹریشن ہے دنیا بھر کی ایجنسیز کی، وہاں کی ریسورسز کی وجہ سے نظر ہے، اور دیگر معاملات ہیں. پھر جو لوگ وہاں سے جا کے دوسری سائڈ سے مل کے پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں وہ مسئلہ ہے. وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو اس وقت یہ ریئلائزیشن ہے ان کے اندر کہ اس وقت کتنے بڑے خطرے میں ہے پورا ملک اور بالخصوص بلوچستان، یہ ہے ان میں؟ دیکھیں اشفاق صاحب، جو پہلی بات آپ نے کی کہ جو گورنر سے بھی ریلیٹڈ اور پہلا جو آپ کا پورشن ہے سوال کا، اس کا دیکھیں جو ماضی میں بھی جتنے بھی آپریشنز ہوتے رہے وہ ایک فارمولا جو بیسک لائن جس کے اوپر یہ آپریشن وہ کلیئر ہولڈ اینڈ بلڈ پہ ہوتے تھے. جی ٹھیک ہے. اب کلیئر اور ہولڈ تو ملٹری کر لیتی تھی، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کر لیتی، جس میں ایف سی بی، پولیس بھی سب شامل ہیں، اور خاص طور پہ آرمی، ایئر فورس، آل انکمپسنگ وہ کر لیتے. لیکن جب بلٹ آتا ہے تو دیٹ از چیلنجنگ، وہ مسنگ پیس ہو جاتا ہے. یہی ہم نے وزیرستان میں دیکھا، یہی ہم بلوچستان میں بھی دیکھ رہے ہیں، یہی ہم نے باجوڑ میں دیکھا کہ وہ جو اونس ہے وہ نہیں آتی گورنمنٹ کی طرف سے. مائی اپالوجیز مجھے یہ کہنے میں پڑ رہا ہے. جی اور یہی ہے، دیکھیں پولیٹیکل اونرشپ جب تک ایک آپریشن کو نہیں ہوگی وی آر گوئنگ نو ویئر. اب بلوچستان پہ آ جائے. اب بلوچستان اور کے پی کے کا تھوڑی سی جو تھریٹ ہے نا جی، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. بلوچستان میں دیکھیں، بلوچستان میں جو انڈین اپلیکیشن ہے تھرو دا سوئل آف افغانستان، اس کو ادر دین انڈیا دیر آر ادر کنٹریز آلسو جن کی تھوڑی سی سپورٹ ضرور، ٹیسٹ اپروول یا وہ اس کو، اور ہو سکتا ہے وہ اپنے نیریٹوز میں یا کہیں، بیکاز دیئر مین کمپیٹیٹر دیٹ از چائنا، جس میں کیپیسٹی، ول اور کیپیبلٹی وہ کہتا ہے کہ ٹو آلٹر دا ورلڈ آرڈر ہے، اس کے انٹرسٹ ہے پاکستان کے ساتھ مل کے. تو اس کو سکٹل کرنے کے لیے وہ جو بی ایل ایز ہیں، بی ایل ایف ہیں، بی آر ایز ہیں، پھر ان کے ویسٹ میں جو ان کے لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ کی بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے فیس دیا وہ ان کو، جو ایکچوئل بینیفیشریز ہے اس پورے اس ڈرامے کے، کوئی کدھر بیٹھا ہے، تو وہ وہاں پہ پھر ڈائسپورا کو وہاں پہ وہ ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں. تو ایک بلوچستان کو اب دیکھیں نا، انڈین میڈیا کو ذرا اسٹڈی کریں، اس کو آپ غور سے دیکھیں گے تو وہ اس کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہ رہا ہے کہ بلوچستان از اے سیریس ایشو جس کو پاکستان ہینڈل نہیں کر پا رہا. اور دوسرا، انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر پریزنٹ کرتا ہے اور واچ ڈاگ کے طور پہ وہ امریکہ کو اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ لک ایٹ مائی پاور. میں اس ریجن میں چائنا کو اور پاکستان تو ایک وہ ان کو دکھانے کے لیے چائنا، اور ایکچوئل ٹارگٹ اس کا پاکستان ہی ہے. تو یہ وہاں کی تھریٹ ہے. اب جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، انفارچونیٹلی بلوچستان میں جو ہم نے آبزرو کیا ہے، چاہے وہاں کی سوشل کوئی موومنٹ ہو جو بعد میں سوشل ڈسرپٹیو موومنٹ بن جاتی ہے، چاہے وہاں کی پالیٹکس ہو، اور چاہے جنہوں نے یہ سو کالڈ ان کو جو وار، بلوچستان کی لبریشن کی وار لڑ رہے، یہ سارے پالیٹکس اسی کے ارد گرد شروع کرتے ہیں. ڈیپریویشنز ہمارے ساتھ ہماری سنی نہیں جاتی جب تک وہ حکومت میں یا پاور میں نہ آئے. تو یہ سارا انفارچونیٹلی اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے. تو وہ وائسز مس ہو جاتی ہیں، وہ وائسز پھر اینٹی وائسز کرنا شروع کر دیتی ہے وہ، اور ہر چیز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالنا شروع کر دیتی ہے. دیکھیں اشفاق صاحب، لیٹ اس کنفیس اکومولیٹو مسٹیکس ہیں، ہم سب نے کی ہیں. وی آل آر ریسپانسبل. بٹ دیکھیں نا، ابھی میں آپ کو بلوچستان کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 17 میں سے 14 سردار وہاں پہ چیف منسٹرز رہے ہیں. پاکستان کا یہ بیبی پروونس ہے. 72 میں یہ پروونس بنتا ہے تو آپ کو پتا ہے شروع کے ایڈمنسٹریٹو آرڈرز میں ایک آرڈر یہ بھی تھا کہ 2500 ٹیچرز نان بلوچیز جو ہے وہ پنجاب یا کہیں سے ہیں ان کو ایکسپیل کر دیں. وٹ واز دیٹ؟ وہ کیا چیز ہے؟ رانا صاحب کی شاید کوئی مجبوری انہوں نے ذکر نہیں کیا، وہ لیویز کی انہوں نے بات کر. 82,000 لیویز آر انرولڈ، 60% گھوسٹ ہیں، وہ ہے ہی نہیں آن گراؤنڈ. $92 بلین روپیز اب سالانہ ان کا بجٹ ہے. وہ کدھر جا رہا ہے؟ تو یہ چیک اینڈ بیلنس کس کے پاس؟ یہ وہ گورننس ہے جس کا چیف آف آرمی سٹاف اشارہ کر رہے ہیں. تو چیک اینڈ بیلنس ادھر ہی ہے نا. یہ پولیٹیشینز کی ریسپانسبلٹیز ہے کہ اس کو چیک کرے. یعنی کہ کتنے آپ نے نمبر بتایا کہ کتنے؟ 82,000 اور اس میں سے 60% ہے ہی نہیں، مسنگ ہے. یہاں دیکھیں نا، اب جہاں پہ بس کا پچھلے دنوں آپ نے ایک واقعہ دیکھا، 500 میٹرز کے بیچ میں 2 پوسٹ ہیں، اس کے درمیان میں یہ بس روکی گئی. وہاں سے وہ مزدوروں کو اتارا گیا اور 7 بندے جو ہیں وہ، کیونکہ وہ لسانی بنیادوں پر ایک، اور میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ ان کے پاس جو ہتھیار بھی ہیں وہ بھی بڑے پرانے، $7 بلین کے ہتھیار چھوڑ کے گیا جی امریکنز وہاں پہ. نہیں، میں لیویز کی بات کر رہا ہوں اس وقت. جی لیویز کے بھی ہتھیار دیکھیں نا. انفارچونیٹلی لیویز ویسا پرفارم نہیں کر رہی، ان کی شاید کیپیسٹی بھی نہیں ہے، لیکن ان کا جو یوز ہے اس فورس کا اور اس بجٹ کا اور اس پیسے کا
دے آر دا فرسٹ لائن رسپونڈر. دیکھیں نا پہلے یہ 3-3 4-4 کی ٹولیوں میں آپریٹ کرتے تھے جی, تو ان کو پولیس اور لیویز ہینڈل کر لیتی تھی اور کرنی چاہیے بھی. اب یہ ہیوی آتے ہیں تو ملٹری امپلائی ہوتی ہے, لیکن جب یہ انشاءاللہ جب آپریشنز بھی ہو جائیں گے, یہ ان کو ریڈیوس بھی ہو جائے, تو تھوڑے بہت کہیں نہ کہیں سے پھر اپیئر ہوتے رہیں گے. تو وہ لیویز نے ان کو ہینڈل کرنا. یو کانٹ پٹ آرمی اینڈ ملٹری اینڈ ایئر فورس ایوری ویئر. تو فرسٹ رسپونڈرز وہ ہیں. یہ گورنرز کے ایشو ہیں جن کو چیف آف آرمی اسٹاف اشارہ کر رہے ہیں. 60% تو نمبرز پورے ہوں. دیکھیں نا جی, ٹھیک ہے, جو ایک سٹیزن آف بلوچستان یا پاکستان, میں اس کو بلوچستان بار بار نہیں کہنا چاہتا, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. چاہے ہم اسلام آباد بیٹھے ہیں, یا میرا مسئلہ ہے نا, میرے لوگ مر رہے ہیں, چاہے وہ بلوچی ہو یا جو بھی ہے, یا آپ کا ہمارا سب کا مسئلہ ہے. اب کرم کی دیکھ لیں, بیڈ ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہوئی, لینڈز کے تنازعات تھے, پور گورننس کی وجہ سے اس میں سیکریٹریٹ ٹل ڈالا جاتا ہے, آؤٹ سائڈ پلیئرز آتے ہیں اور اس کو ایک بہت بڑا ایشو کھڑا کر دیتے ہیں. اور ابھی دیکھیں وہاں کے لوگ جو سفر کر رہے ہیں. تو یہ گورننس ہیز ٹو بی امپرووڈ. پولیٹیشینز ول ہیو ٹو ٹیک دیئر رول. میں یہ نہیں کہتا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیشینز کی کوئی لڑائی ہو. دس از اے نیشنل ریسپانس. یہ جب تک سینرجی نہیں ہوگی اور ریسپانس نہیں ہوگا تو ہم وی آر گوئنگ نو ویئر.